اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. گزشتہ سے بات چل رہی ہے گناہوں کا علاج، توبہ. توبہ میں پہلے بات بتائی گئی کہ توبہ کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. پہلا قدم ہے اور پہلی سیڑھی توبہ. توبہ تفصیلی، توبہ اجمالی. پھر توبہ کرنے کے بعد دل میں ایک وسوسہ دھڑکا رہتا ہے. فرمایا اس پر کوئی دھیان نہ دے، توبہ قبول ہو گئی. جی. پھر فرمایا انسان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھے. ہاں، تو نفس کے سامنے ہمیشہ قوت کے ساتھ دیکھو. اپنے ارادے پر جمنا، اس پر بات چل رہی تھی کل کہ ارادے پر جمنا، جمے گا تو رہے گا. بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار ٹوٹ جائے تو بار بار توبہ کر لے، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جمنے کا ارادہ کریں. نفس اگر بار بار توڑ دیتا ہے تو ہم ہتھیار نہ ڈال دیں. ابتدا میں کشمکش ہوتی ہے نفس کے درمیان. جب انسان قرآن و حدیث سنتا ہے یا بزرگوں کی باتیں سنتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. حدیثیں سنتے ہیں، بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، جیسے درس سنتے ہیں، تو خیال آتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور صحیح راستے پر آنا چاہیے. لیکن نفس جو گناہ کا عادی بنا ہوا ہے وہ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے. جو گناہ کا عادی بنا ہوا ہے وہ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے. اب نیکی کے تقاضے اور برائی کے تقاضے میں کشتی ہوتی ہے. نیکی کا تقاضا اور برائی کا تقاضا، اب دونوں طرف کشتی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. نفس چونکہ موٹا ہے اور اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہے، جبکہ نیکی کے تقاضے کے اندر ابھی اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی. اس لیے جب دونوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے تو یہ نفس نیکی کے تقاضے کو گرا دیتا ہے. اب اگر نیکی کے تقاضے نے اس نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، نیکی نے نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے کہ اس نفس نے مجھے تو ڈھا دیا، مار دیا، گرا دیا، اب اس نفس سے مقابلہ کرنا بیکار ہے، تو یہ نیکی کا تقاضا مارا گیا. جیسے نیکی چاہتا ہے کہ اب گناہ نہیں کریں گے، توبہ کر لی، پھر نفس بیچ میں آیا، توبہ ٹوٹ گئی، تو واپس ارادہ کر لے. ہاں، اگر یہ سوچا کہ نہیں یہ تو مجھے مار ہی دیتا ہے، گناہ کرا ہی دیتا ہے، اور چھوڑ دیا توبہ کرنا، تو سمجھو گئے کام سے. یہ ہے جب ایک مرتبہ اگر ہم گر گئے نا، پھر ہمیشہ نفس گرتا رہے گا. لیکن اگر نیکی کے تقاضے کو یہ سمجھایا کہ جتنی مرتبہ پیٹے گا اتنی مرتبہ تیرے اندر مزید قوت پیدا ہوگی، بس ارادہ پکا ہو. جب ارادہ پکا ہوگا تو جتنی مرتبہ بھی اس کی پٹائی ہوگی، یہ گرے گا تو اتنی ہی مرتبہ اتنی اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی. تو اب وہ نیکی کا تقاضا نئی طاقت کے ساتھ، نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ اٹھے گا. اب جب دوبارہ نفس سے مقابلہ ہوگا تو نیکی کا تقاضا کچھ دیر اس کے مقابلے میں ڈٹا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہی داؤ میں گر جائے، بلکہ پہلی مرتبہ کی بنسبت
مقابلہ بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے، جو بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں بھائی ہم سے تو گناہ چھوٹتے ہی نہیں، جو اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں اور جو اپنی اصلاح کرا رہے ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم سے تو گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب گویا توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیا ہے تو اب گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارا ارادہ پکا ہو کہ اب مجھے گناہوں سے جان چھڑانی ہے اور گناہ کا ارادہ بالکل نہیں ہے، اب اصلاح کے لیے اور شیخ سے رابطہ شروع کر دیا ہے، اب اگر گناہ اس کے درمیان میں ہو گیا تو خبر دے دے، پھر توبہ کر لے کہ اب آئندہ نہیں کروں گا۔ تو پہلے جو روزانہ ہوتا تھا گناہ، وہ اب ایک ایک دن کے بعد ہوگا، پھر یہ پوچھتے پوچھتے 2 دن کے بعد گناہ ہوگا، پھر پوچھتے پوچھتے ایسے اس کا وقت لیٹ ہوتا جائے گا۔ اب جو گناہ روزانہ ہوتا تھا اب وہ گناہ ہفتے میں 1 مرتبہ ہوگا، تو وہی توبہ ہفتے میں 1 مرتبہ ٹوٹ رہی جہاں روزانہ ٹوٹ رہی تھی۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر قوت بڑھتی جائے گی، نیکی کے اندر، توبہ کے اندر، یہاں تک کہ اب وہ گناہ سال میں کبھی ہوگا۔ تو اس طریقے سے گناہ ہمیشہ چھوٹتے ہیں، یاد رکھو، لیکن لگا رہنا پڑتا ہے، نا امیدی میں مت چلے جاؤ۔ اسی لیے زیادہ تر جو لوگ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں وہ لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، بولے ہم سے تو گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان ہے بھائی بد نظری سے اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو کچھ کتابیں پڑھتا ہے، کچھ وظائف پڑھتا ہے، کچھ شروع کرتا ہے، کچھ دن عمل رہا پھر ٹوٹ گیا، پھر کچھ دن عمل رہا پھر ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ پھر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ خود بخود عمل کرو گے تو طاقت نہیں رہے گی، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اور اس سے اچھا ہے کہ کوئی رہبر پکڑ لو، شیخ پکڑ لو، اس سے اپنے حالات بتاتے جاؤ، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بیعت بھی کر لیا، شیخ بھی بنا لیا، لیکن حالات نہیں بتا رہے، کیا بولنے میں شرم آتی ہے، ارے بولے ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ایسی باتیں کریں گے تو پتہ نہیں شیخ کیا سمجھیں گے، وہ ہم سے بدگمان ہو جائیں گا، اور یہ باتیں تو نہیں بتانی چاہیے، اب یہ تو گناہ ہے، اب یہ کیسے۔ اب بہت سو کو نفس اس طریقے سے مارتا کہ وہ بتانے نہیں دیتا۔ سب کچھ ہو گئی، ارادہ بھی ہے کہ ہم کو گناہ چھوڑنا ہے، لیکن جو گناہ ہو رہا ہے وہ بتا نہیں رہے، تو وہ بتاتے بتاتے کئی سال اور کئی مہینے لگ جاتے، جب بتاتے تو فوراً سے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے ہیں، تو یاد رکھے کہ یہ ہے علاج، کہ جس طریقے سے ہمیں اپنے جسمانی ڈاکٹر کو جا کر اپنی بیماریاں کھول دیتے ہیں، روحانی ڈاکٹر کو بھی اپنی بیماریاں کھولنا پڑے گا۔ چھپاؤں گے تو ٹائم لگے گا، اور کھول دوں گے تو بہت جلدی علاج ہو جائے گا۔ وہ پوائنٹ پر علاج شروع ہو، جیسے ڈاکٹر کو ہم نے بتا دیا کہ مجھے یہ چیز ہو رہی ہے، اپنے پوائنٹ، تو اب اس کو سمجھ میں آ گیا، وہ پوائنٹ پر وہ علاج شروع کر دے گا۔ ورنہ کچھ بھی نہ بولوں گے تو ڈاکٹر سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد سوچے گا، دوائی دینے کے بعد سوچے گا کہ اس کو بیماری کیا ہے، تو بیماری ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹائم لگے گا، پھر علاج میں ٹائم لگے گا، اور پہلے ہی دن بتا دیا تو علاج شروع ہو گیا۔ ایسے روحانیت کے اندر بھی ہے کہ اپنے اندر جو گناہوں کی بیماریاں ہیں اس کو اگر دور کرنا ہے تو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بتانا وہ نہیں ہوگا جو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھپاؤ، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں، یہاں علاج کے لیے بتانا ہے۔ جس طریقے سے سطر کا چھپانا ضروری ہے، فرمایا کسی کے سامنے نہ کھولو، لیکن وہی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر ڈاکٹر کے سامنے تمہیں ضرورت پڑی تو بدرجہ مجبوری کھولنا پڑے گا، اس کے بغیر علاج نہیں ہوگا، مفتیوں نے اس کی اجازت دی۔ تو اسی طریقے سے روحانیت کے اندر بھی اگرچہ وہ سطر ہے لیکن ہم کو اس سے نکلنا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ جی، تو فرمایا 2 بارہ، یعنی جب گرے گا تو اس کے اندر 2 بارہ طاقت پیدا ہوتی ہو۔ اب تیسری مرتبہ جب مقابلہ ہوگا تو نفس کا ڈٹ کر برابر کا مقابلہ کرے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نیکی کا تقاضا نفس کو بھی چیت کر دے گا، پھر کیا ہوگا
کہ اب یہ نفس کو مارنے کی قوت پیدا ہوگی، جبھی تو ہفتے کے بعد پھر ہوگا نا، کہ ایک ہفتے تک مارتا رہا نا، تو آہستہ آہستہ یہ اس کے اندر طاقت آئے گی۔ زندگی بھر یہ ہوتا رہے گا کہ کبھی اس نے گرا دیا اور کبھی اس نے گرا دیا، کبھی یہ غالب آ گیا اور کبھی وہ غالب آ گیا۔ جب بار بار مقابلہ ہوتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی طاقت عطا فرما دیں گے کہ پھر ہمیشہ نیکی کا تقاضا نفس کو گرائے گا اور نفس ہمیشہ گرتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی، تو اس لیے ہارنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھے، بہت سارے لوگ نیکی پر آتے ہیں اس لیے کہ تاکہ میرے حالات درست ہو جائے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہو جائے، زندگی سے پریشان ہو گئے، یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے، تو چلو مسجد میں آ گئے، نماز پر آ گئے، سب کچھ ہو گیا، پھر کہتے ہیں میرے حالات تو درست ہوتے ہی نہیں، میرے پاس تو مصیبت تو ویسی ہی چل رہی، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی نیکی چھوڑ دے، بولے ہماری پچھلی زندگی صحیح تھی۔ یہ ساری نفس کی چالیں ہوتی ہے، یاد رکھو۔ پہلے اس لیے تو پہلے فرمایا، پہلے توبہ، توبہ کا معنی پکا ارادہ کر لیا۔ اس وقت میں جتنے بھی اپنے مشائخ سے بیعت کر رہے ہیں وہ توبہ کی نیت نہیں ہوتی، بس ایک رسم ہوتی ہے، بھائی سب کر رہے چلو ہم بھی کر لیتے۔ بھائی کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھے اور اس نے کلمات پڑھائے تو ہم نے بھی پڑھ لیا۔ اندر کا ایک داعیہ اور ارادہ جو ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اس پر جمتا ہے۔ اندر کا ارادہ ہوگا تو جمے گا۔ جیسے بات سننے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سے کسی نے اگر اندر کا ارادہ کر لیا، نہیں مجھے اپنی یعنی اصلاح کرانی ہے اور مجھے گناہوں سے جان چھڑانی ہے، یہ دل میں جب پکا ارادہ کرتا ہے تو پھر انسان اس پر چلنا شروع کرتا ہے۔ ورنہ تو ویسے بھی حالات ہے تو چلو بھائی کچھ دن کی باتیں سنیں گے، کچھ علم مل جائے گا، کچھ نالج ملے گا، تو اس لیے بھی لوگ سنتے، پھر توبہ وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے یاد رکھے، توبہ کا ارادہ کرنا بھی یہ بھی اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ توفیق نہ دے تو نہیں کر سکتا، ورنہ دین کی باتیں سننے والے تو ہزاروں ہیں، لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد ان گناہوں سے پھر توبہ کرنے والے چند لوگ ہوتے۔ آپ کو بھی عالم ایک بیان دیتا ہے، اب اس کے سننے والے تو ہزاروں ہیں، اب اس میں سے چند لوگوں نے توبہ کی ہے کہ انہوں نے جو بتایا مجھے اس پر عمل کرنا، دوسرے تو خالی سن کے چلے گئے۔ تو یاد رکھے کہ اصل میں توبہ کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے گناہوں پر سوچے گا، زندگی میری کیسی گزر رہی ذرا اس پر سوچے۔ تو مراقبہ کرنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے مراقبہ بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ نفس بیچ میں آتا ہے اور پچھلی زندگی یاد دلاتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، پھر مراقبہ چھوڑ دیتے۔ یاد رکھو، اس سے گھبرانا نہیں، ہاں ان حالات کو بتاؤ، حالات بتاتے نہیں ہیں اور خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کئی مہینوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے، فون آتا ہے، پوچھتے کیا ہوا، بولے وہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ خود بخود چھوڑ دیا۔ تو ارادہ کر لو کہ کرنا ہے تو بس مقابلہ شروع کر دو، چند دن کے لیے مقابلہ ہے، اس کے بعد آگے کی گاڑی بہت چلتی رہے گی آسانی کے ساتھ۔ مرتے دم تک نفس سے ہوشیار رہنا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی غافل ہو کر نہیں بیٹھتا کہ اب چونکہ میں بہت بڑا پہلوان ہو گیا ہوں لہذا اب مجھے کثرت کی اور مشق کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ پہلوان سمجھتے ہیں نا، ہاں، تو وہ بھی ہمیشہ چوکنا ہوشیار رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تو میں پہلوان ہوں، مجھے اب ورزش کی ضرورت نہیں ہے، پریکٹس کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اس کو بھی روزانہ ورزش کرنی ہوتی ہے، کثرت کرنی ہوتی ہے، اور روزانہ بادام کھانے ہیں، روزانہ اپنی غذا کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اس نے یہ چیزیں چھوڑ دی تو وہ بھی گر جائے گا، ٹھس ہو جائے گا، یعنی کمزور ہو جائے گا، اور کسی کا مقابلہ کرنے کی طاقت اس میں نہیں رہے گی۔ لہذا اگر طاقت حاصل کر کے پہلوان بن بھی گیا اور نفس و شیطان کو گرا بھی دیا، تب بھی اس کو ہر وقت ریاضت کی ضرورت ہے تاکہ اس کی قوت اسی درجے میں بحال رہے۔ اسی لیے فرمایا تا دم آخر دم فارغ مباش، تا دم آخر
دم فارغ مباش، آخری دم تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہونے کا موقع نہیں ہے۔ جی آگے ایک بات، جامع جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، کیا مانا؟ بہرحال توبہ ٹوٹنے کا معاملہ، توبہ ٹوٹنے کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، توبہ ٹوٹنے کا معاملہ، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب توبہ ٹوٹے دوبارہ توبہ کر لو، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لو۔ ایک شاعر کا بڑے مزے کا شعر ہے، جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، یعنی جب جام میں سامنے آتا ہے، یعنی شراب کا جام، پیالہ سامنے آتا ہے، جب شراب کا پیالہ سامنے آتا ہے تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے کہ مجھے شراب نہیں پینی ہے، جب سامنے آ گیا تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب توبہ آتی ہے تو جام کو توڑ دیتی ہے۔ ارے سمجھے؟ یعنی انسان کو جگہ توبہ، ارے میں نے تو توبہ کر لی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شراب کا پیالہ ہی توڑ دیتا ہے۔ ہاں، جب جام آتا ہے تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب توبہ آتی ہے تو جام کو توڑ دیتی ہے۔ ارے سمجھ گیا ابھی؟ جب توبہ آتی ہے تو جام یعنی وہ شراب کے پیالے کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بولے میرے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے ڈھیر پڑے ہیں، کیونکہ جتنے پیالے ٹوٹے ہیں نا، تو بولے میرے سامنے سارے ٹوٹے ہوئے گلاسیں پڑی ہوئی ہے، کیوں کہ توبہ آ گئی تو پیمانے کو توڑ دیا۔ اب سنو پھر سے وہی شعر، سامنے جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، ٹوٹے ہوئے، کیونکہ پیمانہ کہتے ہیں وہی گلاس ناپنا، جو گلاس ہوتی ہے اس کو پیمانہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانے کے، توبہ یاد آ گئی تو پیمانے کو توڑ دیا۔ پیمانوں کا لفظ شاعر نے یہاں دو معنوں میں استعمال کیا، ایک تو عہد کے معنی ہے، یعنی جو ہم نے ارادہ کیا تھا، عہد وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، عہد کے معنی، کیونکہ عہد کو بھی پیمان کہتے ہیں، اور دوسرا گلاس کے معنی میں ہے، کیونکہ شراب کے گلاس کو بھی پیمانہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے، یعنی ایک طرف پیمانہ ٹوٹ رہے ہیں اور دوسری طرف پیمانے ٹوٹ رہے ہیں، ایک طرف پیمان ٹوٹ رہے ہیں اور دوسری طرف پیمانے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ پیمان میں اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی وہ وعدہ اس میں اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں، جسے توبہ کیا ہے تو اس میں اتنی طاقت عطا فرما دیتے کہ پھر پیمانے ہی ٹوٹتے ہیں، پھر پیمان نہیں ٹوٹ، ارادہ نہیں ٹوٹتا ہے، پھر وہ پیمانے ٹوٹتے، توبہ کا ارادہ کر لیا، اب اس کے سامنے جام آ گیا تو اس کو توڑ دے گا، گناہ کا ارادہ کر لیا، اب اس کے سامنے گناہ آ گیا تو اس کو ہٹا دے گا۔ جی پھر پیمان نہیں ٹوٹتے۔ اگر آدمی شروع میں گھبرا جائے کہ اوہ یہ میری توبہ ٹوٹ رہی ہے اور ہار کر بیٹھ جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ نفس و شیطان نے غلبہ پا لیا، اللہ تعالی ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہائے کوئی گناہ تو یاد رکھے، تو شروع میں تو کیا ہوگا؟ جب جام آئے گا تو توبہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ایک مثال ہے، جس کو شراب کی عادت ہے تو اس نے توبہ کہ میں نہیں پیوں گا، تو سامنے آ گیا، دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ گئے، چلو پی لیا، توبہ ٹوٹ گئی، لیکن پھر ارادہ کر لے کہ نہیں مجھے تو چھوڑنا ہے، آئندہ نہیں پیوں گا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اب آئے گا تو اب وہ پیالے کو توڑ دے گا، توبہ نہیں توڑے گا، تو گناہ کے جو تقاضے تھے اس کو توڑ دے گا لیکن اپنی توبہ نہیں توڑے گا۔ لیکن اگر ہار کر بیٹھ گئے، میں تو بار بار سوچتا ہوں کہ نہیں کرو، پھر ہو جاتا، ارے چھوڑو، پھر تو ارادہ ہی نہیں کرنا ہے، تو یہ ختم، تو انسان گر گیا۔ اس لیے یاد رکھو نفس و شیطان نے غلبہ پا لیا،
اگر ہم بیٹھ گئے تو باز آ ہر آچے ہستی باز آ. جتنی مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے، جتنی مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے، اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً دوبارہ عہد کو تازہ کر دو. اور دوبارہ توبہ کی طرف بڑھو. ان کی بارگاہ تو ایسی ہے، اللہ کی بارگاہ تو ایسی ہے، جیسے کسی شاعر نے کہا، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. کبر و بت پرستی باز آ، گر کافر و کبر و بت پرستی باز آ. ای در گئے مادر گئے نہ امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ. صد بار گھر توبہ شکستی باز آ. یعنی اور جگہوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تم ایک مرتبہ جرم کرو گے، ایک مرتبہ اگر تم جرم کرو گے، 2 مرتبہ کرو گے، 3 مرتبہ کرو گے، معاف کر دیے جاؤ. یعنی دنیا میں تو یہ قانون اور یہ حال ہے کہ تم نے اگر کسی کا بھی نافرمانی اور گناہ حکومت کا ہو، دنیا کے لوگوں کا ہو، تو کسی مرتبہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کروں گے تو معاف کر دیے جاؤں گے. اگر روزانہ ہی جرم کروں گے تو وہ کان سے پکڑ کر باہر نکال دیے جاؤں گے اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب یہاں مت آنا. ایک انسان کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو 1 مرتبہ جرم کیا، معاف، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور اگر بار بار کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ کان پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا، بولے جاؤ تمہاری چھٹی. تو دنیا کا تو یہ دستور ہے، اب یہاں مت آنا. مگر ان کی بارگاہ ایسی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اگر 100 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو پھر میرے پاس واپس آ جاؤ. سبحان اللہ. دیکھو وہ بارگاہ کیا ہے، 100 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو بولے میرے پاس واپس آ جاؤ. وہاں یہ اعلان نہیں ہوگا کہ جاؤ بھائی جاؤ، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو اگر بار بار حکم کو توڑ رہا ہے تو اس کو بھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بولے بھاگ جا ادھر سے. لیکن اللہ ایسا ہے کہ کیا فرما رہا ہے، اگر 100 بار بھی تم توبہ ٹوٹ چکے ہو، عہد توڑ چکے ہو تو پھر میرے پاس واپس آ جاؤ، پھر بھی تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، پھر بھی تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. دیکھو اس کو کہتے ہیں رب. اور جس کو یہ صفت ملی اس کو کہتے ہیں اللہ والا، کہ دیکھو اس کے اندر وہ صفت ہے کہ اللہ والے بار بار معاف کر دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ پکڑ نہیں کرتے، بولے جاؤ معاف ہے. مرتے دم تک نزا کی آخری حالت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ جو کھلا ہوا حدیث میں آیا ہے نا، توبہ کا دروازہ کب؟ جب آخرت سامنے کھل جاتی ہے، جس کو نزا کی حالت کہتے ہیں، تو اس کے بعد توبہ کروں گے تو قبول نہیں ہے. اس سے پہلے ہوش کے اندر توبہ قبول کر لو. ایک تو وہ ہے. اور دوسرا توبہ کا دروازہ پوری دنیا کے اعتبار سے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، وہ ایک دن مغرب سے نکلے گا، جہاں پر وہ غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا، بیچ میں آئے گا، پھر ڈوب جائے گا، پھر ڈوبنے کے بعد مشرق سے ہی شروع ہوگا. اس کے بعد دنیا ایسی ہی چلتی رہیں گی جیسے ابھی چل رہی ہے. لیکن اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اس کے بعد اگر یہ سورج مغرب سے نکل گیا پھر ڈوبے گا، پھر ویسے ہی دن سب چلیں گی زندگی، تو اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو بولے اس سے پہلے اگر 100 بار ٹوٹ جائے، 1000 بار ٹوٹ جائے، پھر توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. اب اللہ نے تو اپنی معافی کی حد کر لی، لیکن ہم ہی جاتے نہیں، ہم ہی شرماتے ہیں. بولے کیا جائیں، ارے اللہ کے سامنے مت شرماؤ.
اللہ تو عجیب محبت کرنے والے ہیں، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ماں کی محبت کیا ہے؟ وہ تو ایک محبت کا حصہ اللہ نے دنیا کی تمام مخلوق کو دیا ہے، ایک حصہ، اور باقی تو اللہ کے پاس اپنے پاس ہے۔ تو فرمایا بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اسی طرح کامیابی ہو جائے گی۔ ہمت نہ ہارو اور مایوس ہو کر مت بیٹھو، کوشش کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن کامیابی عطا فرما دیں گے۔ جی، کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ ہاں، آج ہم لوگوں سے تو باتیں کرتے، اللہ سے باتیں کرو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں کیا کرو کہ یا اللہ، یا اللہ، میں اس گناہ کے سیلاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ باتیں کیسے کرو؟ دل ہی دل میں بات کرو کہ اللہ، یہ گناہ کا سیلاب ہے جو آج کل چل رہا ہے، روز بروز گناہ کے یعنی راستے بڑھ رہے ہیں، کہ اس سیلاب سے نہیں بچ سکوں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بچائیے، آپ ہی مجھے بچائیے، ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ آپ بچائیے، میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر آپ میری پکڑ نہ فرمانا۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح کیا ناز ہے، پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اللہ سے باتیں کرو کیا، یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے اللہ میاں سے اس طرح باتیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا رد نہیں فرماتے، یہ دعا بھی ہو گئی اور باتیں بھی ہو گئی۔ ایسا سوچ کے باتیں کرو نا تنہائی میں، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا ضروری۔ ہاں، کبھی بیٹھے ہو، بیٹھے بیٹھے باتیں کرو، مصلی پر ہو، صوفہ پر ہو، کرسی پر ہو، اللہ سے باتیں کرو۔ لیکن آج تو ہمیں اللہ سے باتیں کرنا آتی نہیں ہے، اور مخلوق سے باتیں کرنا گھنٹوں آتا ہے۔ ہاں، باتیں کرو، جو مخلوق مل جائے تو اس کے ساتھ تو گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیسی کیسی باتیں آتی ہے، لیکن جہاں اللہ سے باتیں کرنی ہو تو بولے بس اللہ کا نام لینے کے بعد چپ کیا بولو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر ایک بات کر سکتا۔ اب یہی جملہ جو لکھے ہوئے ہے، آپ اس کو لکھ لو، اور اسی کو آپ سوچ سوچ کر بولتے رہو، دیکھ کر بولتے رہو، اللہ سے باتیں کرو۔ ہاں، تو یاد رکھو، اللہ سے باتیں کرنا چاہیے۔ مخلوق سے باتیں کرنا آتی ہے، اللہ سے باتیں کرنا نہیں آتی۔ جس دن اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لوں گے، اس دن مخلوق سے باتیں کرنے میں مزہ ہی نہیں آئے گی، مزہ ہی نہیں آئے گی۔ ارے بولے وہ کب فرصت کا وقت ملے اور اللہ سے باتیں کرے۔ اللہ سے باتیں کرنے میں اتنا مزہ، اتنا گھنٹوں نکل جاتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ تو پہلے سیکھو تو صحیح، گھنٹوں نکل جائیں گے اور بہت مزہ آتا ہے۔ تو بتاؤ، اللہ سے باتیں کریں، اور اللہ کو ایسا نہیں سمجھنا کہ وہ بیزی ہے، پتہ نہیں ابھی کسی اور کی سن رہے، میری کہاں سنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا نیٹ ورک ہر ایک کو پکڑتا ہے۔ دنیا کا تو آج آپ لوگ میں سے کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے ابھی مولانا مشغول ہوں گے، پتہ نہیں بولے بیزی آ رہا ہے نا، تو بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک ہی وقت میں اللہ سے باتیں کر رہے ہو تو اللہ سب کی باتیں سن رہا ہے، سب کی باتیں سیٹلائٹ کی طرح ہے۔ وہ تو مثال کیا دی جا سکتے، لیکن ایک تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، جیسے ساری دنیا کے کال جو سیٹلائٹ میں جاتے ہیں نا، وہاں سے ایک دوسرے کو سپلائی ہوتے ہیں،
تو سب کے قبول کرے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے خالی باتیں نہیں ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے ارادے باتیں سب کچھ کر رہے، اور اللہ ہر ایک کو اس کی مانگ کے حساب سے جواب بھی دیتے، اس میں کوئی رونگ نہیں ہوتا ہے. اللہ، اس لیے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو. نہیں آتا ہے تو سکھا دوں گا، لیکن آوے تو کوئی سیکھنے کے لیے کہ مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہیں. ابھی آج کل آپ کی آپا جو ہے نا وہ سکھا رہے اللہ سے باتیں کرنا، الحمدللہ. تو ان سے رابطہ رکھے، جو مستورات ہے اور جو مرد ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. حضرت یونس علیہ السلام سے سبق لو. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. ایک عجیب بات بیان فرمائی، وہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات درمیان میں عرض کر دوں کہ اہل حکمت کے نزدیک اس کائنات میں کوئی خبر محض نہیں ہے. اس دنیا میں جو بھی خبر ہوتی ہے وہ خالی خبر نہیں ہوتی، بلکہ ہر خبر کے پیچھے انشاء ہوتی ہے، ایک مطلب ہوتا ہے نا، اس کو انشاء کہتے ہیں. آپ کوئی بات کسی کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مطلب ہوتا ہے، یعنی ہر خبر سے کوئی نہ کوئی امر یا نہیں نکلتا ہے کہ میری بات کا مطلب ایک انسان کسی کو ترغیب دے رہا ہے اچھے کاموں کی، اس کا مطلب آپ برائی سے بچو، یہی کہہ رہے ہیں. لیکن برائی کا تذکرہ نہیں، اچھائی کا تذکرہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑو. تو ایک امر ہو رہا ہے کہ آپ کرو، یا نہیں نکلتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. ہر خبر سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے. لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان فرمائے ان کے اندر کوئی نہ کوئی سبق بہرحال ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے. وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس اندھیرے میں ایک کام کیا کہ اپنے رب کو پکارا. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے کی بات فرمائی، وہ یہ ہے فاستجبنا له ونجینا من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کو پکارا. ارے جب ہم اللہ سے باتیں کریں گے تو اللہ ہم سے بھی باتیں کرے گا. جب اس نے ہمیں پکارا کہ اللہ میں تو ظالمین میں سے ہوں، انی کنت من الظالمین، تو ہم نے اس کو پکارا، اس کی پکار کو قبول کر لیا، اور اس کو ہم نے اس گھٹن سے نجات دے دی. اور اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یا نجات دیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس آخری جملے کا کیا مطلب، کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیں گے. کیا ہر مومن پہلے مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کر ایک کلمات کہے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، تو ہم اس کو بھی مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیں گے؟ کیا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن جاوے وہاں یہ پڑھے پھر ہم اس کو نجات دے؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تم کسی بھی قسم کی ظلمت میں، مصیبت میں، پریشانی میں گر جاؤ، یعنی آپس میں، یعنی ایسے پریشانی میں آ جاؤ، تو گناہوں کی ظلمت ہو یا ماحول کی ظلمت ہو یا شر کی ظلمت میں گھیر جاؤ تو ہمیں پکارو، اللہ سے پکارو. جب کوئی مصیبت ہے، یا اللہ معاف کر دے، بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اللہ سے پکارو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں. تو فرمایا پکارو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب تم ہمیں پکارو گے تو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی تھی، اس طرح ہم تمہیں بھی نجات دیں گے. یہ ہے مطلب. تو کس کو پکارو؟ اللہ سے. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں.
لہذا ہم لوگ جو نفس کی اور گناہوں کی تاریکی میں گھیرے ہوئے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اسی ذات کو پکارو جس نے اس نفس کو پیدا کیا، اور جو خالق کے نور بھی ہے اور خالق کے ظلمت بھی ہے، جو خالق کے خیر بھی ہے اور خالق کے شر بھی ہے، اسی کو پکارو اور کہو کہ یہ اللہ، آپ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، آپ ہی ان کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ تم اس طرح پکارو گے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے، نجات عطا فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ توبہ ایسی چیز نہیں کہ اگر کسی وقت وہ ٹوٹ جائے تو آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ سارے عمر یہ کام کرتے رہنا ہے۔ چاہے 10 سال سے ہم توبہ کر رہے ہیں اور ٹوٹ رہی ہے، 10 سال ہو گئے، کتنا بڑا عرصہ، اب بھی مت شرمانا کہ 10 سال سے میں توبہ کر رہا ہوں اور ٹوٹ رہی ہے، نہیں شرمانا ہے، پھر بھی کرتے جاؤ، آخری سانس تک کرتے جاؤ۔ اللہ تو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ نہیں نکال دے گا اپنے دربار سے، بلکہ توبہ کر رہے ٹوٹ رہی ہے اس پر بھی ایک اجر مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ارے ہم اور آپ کس شمع و قطار میں ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں۔ اللہ تک رسول 70 مرتبہ استغفار کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گین کے 70 مرتبہ نہیں، اصل میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ کثرت بتانا ہے، کیونکہ کثرت 70 بہت زیادہ کثرت بتانے تو اس میں 70 کا لفظ آتا ہے، کبھی بات کرتے وقت بولے 70 گنا بڑا ہوا، تو کثرت سے بتا بہت زیادہ بڑا ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے جبکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں کا صدور آپ سے ممکن ہی نہیں۔ کوئی بھول چک ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان فرما دیا کہ وہ سب معاف ہے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے استغفار فرماتے تھے کہ آپ کے درجات میں ہر لمحہ ہر لحظہ ترقی ہو رہی تھی۔ آپ نے اس استغفار نہیں فرما دے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، نعوذ باللہ، نہیں، آپ کو تو درجات مل رہے تھے اور اوپر سے استغفار کر رہے تھے۔ تو جہاں ہم سے تو گناہ ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں استغفار نہیں کرنا۔ تو جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے تو پچھلا درجہ آپ کو منزل گناہ کے نظر آتا تھا۔ اب استغفار کیوں کرتے تھے کہ آپ کے جو درجات بلند ہوتے تھے نا، تو آپ ایک اوپر کے درجے میں جاتے تو نچلا درجہ آپ کو گناہ کی طرح معلوم ہوتا تھا، اس لیے استغفار کرتے۔ علماء نے فرمایا، اور یہ ہوتا ہے جب انسان، آپ تو چلے نہیں ہیں، جب چلوں گے مراقبے میں تو پھر پتا چلے گا کہ پہلے تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے، جب اس پر چلوں گے تو اب گناہ تو گناہ سمجھ میں آنے لگ گئے، جب چلتے چلتے آگے جاؤں گے تو جو نیکی کر رہے ہیں اس میں بھی گناہ نظر آنے لگیں گے، اس میں بھی گناہ نظر آنے لگیں گے۔ وہ درجات ہے، کیونکہ اب وہ جو درجات، تو آگے کے جب سبق میں جاتے تو پچھلا سبق ایسا لگتا ہے جیسے ظلمت تھا، اب نور تو ملا، پھر اس کے آگے جاؤں گے تو لگے کہ یہ ظلمت تھا، اب تو نور ملا۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ایک درجے سے اوپر کے درجے میں جاتے رہتے تھے، تو گویا آپ کو پچھلا درجہ آپ کو بمنزل گناہ کے نظر آتا تھا، آپ اس پر استغفار فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں تو ہر آن ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب غلطی ہو جائے پھر لوٹ آؤ، پھر غلطی ہو جائے تو پھر استغفار کر لو، یہی عمل کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، اور نفس و شیطان تمہارے قابو آ جائیں گے بشرطے کہ تم ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ یاد رکھو، استغفار ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے گناہ جو ہے، استغفار جو ہوتی ہے جو رات دن ہم سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے، یہ گناہ کے لیے ضروری نہیں کہ گناہ کرو تو
استغفار تو نیکی کر کے بھی استغفار کرنا ہے. جیسے نماز کے بعد حکم ہے کیا ہے کہ جب سلام پھیر دی تو پہلے اللہ اکبر 1 مرتبہ اور پھر کہو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سنت ہے. کیوں؟ حالانکہ ہم نے نماز پڑھی ہے. پھر کیوں استغفار؟ وہ اس لیے کہ اس نماز کا جو حق تھا اس کے حساب سے ہم نے ادا نہیں کی تو بھی ایک گناہ ہوا نا. تو ایک طرح کا یہ گناہ، اس لیے استغفار ہے. جیسے جماعت گش میں گئی اور پھر واپسی میں استغفار پڑھو. اب بتاؤ گش میں گئی ہے، کوئی گناہ کرنے نہیں گئی، وہاں جا کے اللہ کی بات کی، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، راستے میں چلی ہے، قدم پر ان کو اجر ملا ہے، جہنم کی آگ ان پر حرام ہوگی جو مٹی اور دھواں اور وہ لگا ہے، تو پھر اب واپسی میں استغفار کیوں کرا رہے؟ استغفار اس لیے ہے کہ بھائی جو گئے تھے اب وہ دعوت کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ حق تو ادا نہ ہوا تو ظاہر بات یہ بھی ایک گناہ ہے. تو اس لیے فرمایا اب استغفار کرتے ہو اکڑ مت کرو. تو جس کے سامنے یہ ہوگا کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا تو وہ استغفار کرے گا، اور جس کے سامنے نہیں ہوا تو وہ اکڑ کرے گا. اس لیے ہر نیکی کے بعد بھی استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو، لیکن گناہوں کے لیے ضروری ہے توبہ کرنا. اور استغفار تو ہر عمل اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا اس کے بعد بھی استغفار. بھئی کیوں؟ کیا پتا. اس لیے فرمایا استغفار کثرت سے کیا کرو. تو وہ استغفار الگ چیز ہے اور یہ توبہ الگ چیز ہے. توبہ کے بعد استغفار کا فائدہ ہوگا. توبہ ہی نہیں کی ہے تو استغفار کروں گے اس کا فائدہ کیا؟ اس لیے کہ بڑے بڑے گناہ موجود ہیں. جی، تو اس طریقے سے ہر عمل کے بعد استغفار شریعت نے کہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا استغفار کرتے تھے کہ وما عرفناک حق معرفتک، کہ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا اور ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا جس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا نہیں حق ادا کر سکے تو اس پر استغفار کر. تو اب ہمیں کیا سبق ہے؟ پھر ہمیں بھی تو ہر عمل کے بعد استغفار کرنا ہے، ہر نیکی کے بعد استغفار کرنا ہے. تو گناہ کے بعد تو توبہ کرنی ہے، یاد رکھنا، اس کے بعد استغفار نہیں ہے، توبہ کرنی ہے. جیسے ابھی کسی کو تکلیف پہنچا دی، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب 1000 مانے لاکھوں مرتبہ بھی استغفار کرو تو معاف نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لو، یہ توبہ ہوگی. اور آئندہ ارادہ کر لو کہ اللہ میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یا اسی سے کہہ دو بھائی میں آئندہ آپ کو تکلیف نہیں ہو، یہ ہوگی توبہ. تو یہ بات ہے. تو توبہ تو ضروری ہے وہ گناہوں پر، اور وہ موت سے پہلے، ورنہ تو پکڑے جائیں گے آخرت میں. اور اگر توبہ کر لی اور اگر ہم نے تو گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری نجات دے دیں گے. اس لیے توبہ تو موت سے پہلے ہر ایک کو کرنا. کون ایسا ہے؟ کیونکہ معصوم تو نبی ہوتے تھے، ہم سب تو گنہگار ہیں اور ہمارے تو قدم قدم پر گناہ ہے، ہماری تو نیکیوں میں بھی گناہ ہے. ہم چاہے نماز پڑھے تو اس میں بھی کئی گناہ ہے، اور ہم اگر کسی کو ہدیہ دیتے اس میں بھی کئی گناہ ہے. پتہ نہیں کیا کیا نیتیں ہماری بگڑ جاتی ہے. تو ہمارے تو ہر نیکی میں بھی گناہ ہے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھو استغفار. آج ہم استغفار کرتے ہیں، کوئی بہت سو نے اپنی تسبیح بنا لی میں روزانہ ایک تو صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اس کی بھی آگے تفصیل آئے گی استحضار کے ساتھ میں. لیکن یہ ہے کہ توبہ نہ کرے اور خالی استغفار کرے تو یہ نہیں چلے. ہو ٹائم ہو گیا، چلو یہ بات پوری ہو رہی. قرآن کریم میں فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، یعنی شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. بظاہر تو بڑا فونفاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، شیطان ہے نا، بظاہر تو لگتا ہے بہت طاقت ہے، لیکن اس کا شو زیادہ ہے. ورنہ شیطان میں کوئی دم نہیں، یاد رکھنا. جیسے ہوتا ہے نا، باطل دکھاتا بہت ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور حق اپنے آپ کو دکھاتا نہیں ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، حالانکہ اس حق والے کے پاس بہت بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن دکھاتا نہیں. اور باطل دکھاتا بہت ہے اور اندر کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا
کہ شیطان جو ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، بڑا رعبدار معلوم ہوتا ہے، لیکن جو آدمی ایک مرتبہ اس کے سامنے ڈٹ گیا یہ وہیں غبارے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، سیدھا بلی کی طرح ہو جائے گا. بس اس کے سامنے ڈٹ جانا شرط ہے. بعض لوگ اس کے رعب میں بہت کرتے ہیں، فوں فاں بہت کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اگر کوئی دوسرا آدمی ان کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا باطل سے ڈرنا نہیں ہے، باطل اگر ہمیں ڈرا رہا ہے تو اس کے سامنے ایمانی طاقت اور ایمانی بول دوں گے تو سیدھا چپ ہو جائیں گے. بولے یار اس کو چھیڑنے جیسا نہیں ہے ورنہ ہم گئے کام سے. ہاں تو ایمانی پاور پیدا کرو. باطل ہمارے ہمیشہ اندر کی طاقت سے ڈرتا ہے، یاد رکھنا. چنانچہ اگر کوئی دوسرا آدمی ان کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو وہیں بیٹھ جاتا. روس کا سربراہ بڑی ڈینگے مارا کرتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دوں گا. روزانہ اس کا ایک نیا بیان آ جاتا تھا. لوگ پریشان تھے. جس زمانے میں روس کی طاقت تھی لوگ پریشان تھے کہ معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن جب بیٹھا تو بتاشے کی طرح بیٹھ گیا. بولتا تو بہت تھا. بتاشا ہوتا ہے، بتاشا کھایا، ایک میٹھی چیز ہوتی ہے شکر کی بنی ہوئی. تو وہ فرمایا بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کو ایسا ہی بنایا کہ ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اور یہ بڑے طاقتور معلوم ہوتے ہیں، لیکن ذرا سا آدمی ان کے سامنے ڈٹ جائے تو یہ بتاشے، تو فرمایا یہ بتاشے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. جتنی مرتبہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہر مرتبہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ. توبہ کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھو، توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا. توبہ کے لفظی معنی ہے لوٹ آنا. یہ تاب یتوبو توبتن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے لوٹ کے آ جانا. یعنی گناہ کرنے کے نتیجے میں تم بھٹک گئے تھے، اب واپس لوٹ آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوٹوں گے تو میں لوٹوں گا. یعنی جب تم توبہ کرو گے تو میں گناہ معاف کر دوں گا. لہٰذا جب بھی ذرا پٹری سے اتر گئے پھر واپس پٹری پر آ جاؤ، پھر اتر گئے پھر واپس آ جاؤ. یہ نہ ہو کہ بس جب پٹری سے اتر گئے تو بس اب اتر ہی گئے، اب واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں. یہ نہ کرو بلکہ دوبارہ لوٹ آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا کا وقت